على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذی الکرم. بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر. در مصطفیٰ ہی در خدا ہے، در مصطفیٰ ہی در خدا ہے، ید مصطفیٰ ہی ید خدا ہے، رضائے مصطفیٰ ہی رضائے خدا ہے. لہذا حضور سے قربت اللہ سے قربت، حضور سے دوری اللہ سے دوری. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در. میرے پیار سے سبحان اللہ. یہاں کسی دوست نے صرف ہمیں دلی پرچی نعت شریف کی فرمائش کی ہے. اب وقت زیادہ ہے نہیں، میں معذرت خواہ ہوں. انتظامیہ کمیٹی اور قبلہ عبدالقیوم صاحب سے کہ ہمارے پروگرام کے مطابق مغرب کے بعد ہی مجھے حاضر ہونا تھا. اب چونکہ آج دن کا پروگرام جو محترم فاروق صاحب کا تھا، انہوں نے اپنے حساب سے پروگرام کچھ ترتیب دیا ہوا تھا اور بیچ میں یہ پروگرام آیا تو اسرار ہمارے احباب نے کیا تو ہم انکار نہیں کر پائے. حالانکہ ان کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر دباؤ پاؤں نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا آئیے صرف 15 منٹ آدھا گھنٹہ یہاں تشریف دیجیے، تو یہ اتنا کافی ہے. اب ہمیں آنے میں ہی کافی دیر ہو گئی. مغرب کے بعد جو پروگرام ہونے والا تھا وہ اب 9 بجے کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد فوراً ابھی جو قبلہ فاروق صاحب فرما رہے تھے جو مین پروگرام مجبوری میں ہے علامہ مسجد کے پاس وہاں بیان کرنا. اس کے بعد ابھی شرات کی میں مجھے سفر میں جانا ہے، 10 دن میں دوسری جگہ پروگرام ہے. اب آپ محبتوں کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، لیکن آپ حوصلہ بڑھائیں گے ذرا سا محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیں گے. تو آج شب برات ہے، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں. شب برات ہو، شب قدر ہو، شب جمعہ ہو، سب حضور کی صدقے میں ہیں، سب حضور کی نسبت میں ہیں. حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اللہ ارشاد فرماتا لولاک لما خلقت الدنیا. حبیب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں دنیا ہی کو نہ بناتا. حدیث قدسی میں آیا اے میرے حبیب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں کچھ بھی نہیں بناتا. لولاک لما اظہرت الربوبیہ. اگر میں تم کو نہ بناتا تو میں اپنی ربوبیت اور خدائی کا اظہار ہی نہ کرتا. تو پتہ چلا خدا نے جو کچھ بنایا نبی کی وجہ سے ہی بنایا. تو اب جب سب حضور کی وجہ سے ہی بنا تو شب برات تو اسی میں آ گئی. تو آسان لفظوں میں کہہ دو یہ حضور کی امت کے لیے ایک تحفہ نبی کے صدقے میں ملا. گنہگاروں کو جو اللہ بار بار توبے کے لیے بلا رہا ہے، بہانے بناتا ہے. رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے، بہانمی جو ہے، خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہا انہیں پیسہ نہیں ڈھونڈتی ہے. نہیں سمجھے جائے. رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے، اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے. بہانہ
چاہتا بہانہ ملے. بہا نہیں جو ہے ایک ہے بہانہ ایک ہے بہا. بہانہ کے معنی بہانہ وسیلہ ذریعہ اور بہا کے معنی پیسہ. اللہ بہانہ چاہتا ہے, بہا یعنی پیسے نہیں چاہتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے بندے کو معاف کر دے. یہ خدا کی چاہت ہے, اللہ کی مرضی ہے. دروازے بہت رکھے, بہانے بہت رکھے, ذرائع اور اسباب بہت رکھے ہیں کہ کسی بھی طرح میرا بندہ میری بارگاہ کی طرف آ جائے. آ تو صحیح. اب آپ غور کر لیجئے, اگر اللہ ہم سے پیار نہ کرتا ہوتا, محبت نہ کرتا ہوتا تو اتنے بہانے نہیں رکھتا. ہم دنیا میں اگر ماں باپ کی نافرمانی کریں گے نا تو سارے دروازے بند دیکھ نہیں ہوتے. اگر مدرسے میں نافرمانی ہو جائے گی تو نکل جا, دفع ہو جا, دوبارہ اس مدرسے کی طرف دیکھنا مت. مجھے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھانا, استاد بھی کہتا ہے, ناظر صاحب بھی کہتا ہے, کمیٹی بھی کہتے ہیں, نکل جا, دوبارہ اس مدرسے کی طرف دیکھنا مت, دروازے بند. پیر صاحب کا کوئی مخالف ہو تو نکل جا, دفع ہو جا. لیکن اللہ کی مخالفت کوئی کرے, معاذ اللہ, نافرمانی کرنے سے, گناہ کرنے سے, بے حیائی کرنے سے, گناہ کرنے سے, تو اللہ بھگا کر کے دروازہ بند نہیں کرتا ہے. اب آپ خود دیکھیے شفقت کا معاملہ کیا ہے. اگر آپ بیدار ہیں, ماشاء مجھے لگ رہا ہے, لیکن مختصر وقت کے لیے آپ پوری طرح بیدار ہو جائیے. پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دیجیے. آج ساری رات ذکر و اذکار ہی کی رات ہے, عبادت کی رات ہے. دیر ضرور ہو گئی لیکن جو مغرب سے لے کے ابھی تک آپ بیدار ہیں وہ وقت ضائع نہیں ہوا. ساری رات جاگنا ہی جاگنا ہے. چلو 1-2 گھنٹے اور انتظار ہوا, اللہ قبول فرمائے. تو بتائیے کیا یہی دستور ہے دنیا کا؟ جب کوئی نافرمانی کرتا ہے کسی کی تو وہ کہتا ہے نکل جا, دوبارہ میں آپ کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا. تم نے میری بات کو ٹالا, میرے حکم کو ٹالا, میرے نظام کو توڑا, میرے احکامات کو توڑا, چاہے باپ ہو, چاہے استاد ہو, چاہے پیر ہو, چاہے محلے کا ذمہ دار ہو. بھگانے کے بعد دروازہ بند کر کے کہتا دفع ہو جائے یہاں سے, دوبارہ اس دروازے پر نہیں آنا. لیکن بندو, اللہ کتنا شفقت والا ہے. بندہ جب نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانی کر کے اللہ سے منہ موڑتا ہے, نافرمانی کے معنی ہی منہ موڑنا. جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا مطلب میں نے اللہ سے منہ موڑ لیا. خدا بچائے, خدا بچائے. تو جو اللہ سے منہ موڑتا ہے وہی نافرمانی کرتا ہے. جو اللہ سے منہ نہیں موڑے گا, اللہ ہی کی رحمت کی طرف, عظمت کی طرف منہ رکھے گا, وہ کبھی شیطان کے چنگل میں پھنسے گا ہی نہیں. یہ رکھیے گا. خریدار تو 2 ہی ہے لوگوں, یا حضرت رحمان ہے یا شیطان ہے. اللہ کہتا ہے میں مومنین سے 2 چیزیں خریدتا ہوں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں مومنین سے 2 چیزیں خریدتا ہوں. کتنی؟ 2 چیزیں. سورہ توبہ کی آیت بھی یاد رکھیے. اللہ کہتا ہے میں مومنین سے 2 چیزیں خریدتا ہوں, ایک ان کی جان اور ان کا مال. پھر سوال یہ ہے جان مال ہے کس کی؟ ادھر پیچھے والے بھی ادھر کہہ دیں. یقین کے ساتھ بولیے, ایمان کے ساتھ بولیے, مال اور جان کس کا؟ ہے تو ہمارے پاس, لیکن حرفی اصل میں کس کا؟ اللہ. بولیے, جواب دیجیے, ایمان کے ساتھ دیا کس نے؟ اللہ نے. جان دی کس نے؟ اللہ نے. مال دیا کس نے؟ اللہ نے. اور جو دیتا ہے وہی کہتا میں خریدار بھی خود ہوں. قرآن پڑھو سورہ توبہ. لیکن ہر کسی سے نہیں خریدتا. من المومنین. اللہ کہتا خریدا دیتا میں سب کو. کفار کے پاس جو ہے وہ یہ مت سمجھے کہ ہمارا اپنا ہے. اللہ کہتا ان کے پاس بھی میرا ہے. اور ایک نکتہ سن لو, اللہ کہتا اگر دنیا کو میری بارگاہ میں, یہ جو دنیا پہ لوگ مر رہے ہیں نا, دنیا کے لیے مر رہے ہیں, دنیا پر مر رہے ہیں, دنیا کے لیے مر رہے ہیں.
جھوٹ، دغابازی، وعدہ خلافی، حرام کام، ملاوٹ، نہ جانے کیا کیا، قتل، ظلم، حق کھانا، کیا کیا ہم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اگر اس دنیا کی میری بارگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی عزت ہوتی تو میں اپنے دشمنوں کو، کافروں کو یہ کبھی نہیں دیتا۔ کوئی مالدار یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ہو گیا۔ اللہ کہتا دنیا کو اگر میری بارگاہ میں، میرے پاس مکھی کے پر کے برابر بھی عزت ہوتی، سمجھ رہے نا؟ مکھی کے پر کی کیا ویلیو ہے؟ مکھی کا پر کتنا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی ویلیو ہے؟ اس کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ اللہ کہتا اگر دنیا کی اتنی بھی میرے پاس قیمت اور حیثیت اور عزت ہوتی تو اپنے دشمنوں کو میں یہ کبھی نہ دیتا۔ سبحان اللہ، اپنے دشمنوں کو میں یہ دنیا کبھی نہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مکھی کے پر کے برابر بھی میرے پاس عزت نہیں ہے، اسی لیے سب کو دے دیتا۔ سبحان اللہ، اسی لیے سب کو دیتا۔ کوئی قیمت ہی نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں اس کی جس پر ہم مرتے ہیں، جس کے لیے ہم مرتے ہیں، جس کے لیے ہم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حرام کھا کھا کر کے دنیا بناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی عزت میرے پاس ہوتی تو مومنین کے سوا میں کسی کو نہیں دیتا، دشمنوں کی تو بات ہی نہیں کرتے، اسی لیے دیتا ہوں کہ اس کی میرے پاس کوئی۔ اب آسان سی مثال ہوگی، ہمارے گھر میں گلا سڑا کوئی چیز ہوگی، ہم اس کی قدر کرتے ہیں بلکہ انتظار میں رہتے کہ کوئی اٹھانے والا آ جاتا اس کو لے جاتا، میرے صحن سے یہ گندگی صاف ہو جاتی، یہی ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی کوڑا کچرا پڑا ہے، کیا ہم اس کی حفاظت میں لگے رہتے؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی اٹھانے والا خدا رہا ہے، کوئی قیمت نہیں لیں گے، مہربانی کرو یہ کچرا ہمارے صحن سے، کیونکہ اس کی ہمارے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کے برکت میں ہمارے گھر میں رکھا ہوا مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لکڑی ہے، قیمتی چیزیں ہیں، کیا ہم ان کو ایسے ڈال کر کے کسی اور کے حوالے کر دیں؟ اب یہاں سے اگر آپ سمجھ جائیں گے کچرے کی قدر و قیمت تھوڑی سی ہے، اللہ کہتا ہے دنیا کی مکھی کے پر کے برابر بھی میرے پاس عزت نہیں ہے، اسی لیے میں سب کو دیتا ہوں، اسی لیے سب کو دیتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کہتا میں مومنین سے کتنی چیزیں خریدتا ہوں، جلدی جواب دیجیے۔ ان کے پاس جو مال ہے اور ان کے پاس جو جان ہے، خریدار بھی چھوٹا نہیں ہے، خریدار بھی کوئی عام نہیں، اللہ کہتا ہے خود میں خریدار ہوں۔ لوگوں غور ذرا کرو، مال دیا اسی نے، اولاد جان دیا اسی نے، اور وہی کہتا ہے کہ میں خریدتا ہوں، لیکن سب سے نہیں خریدتا، اللہ کہتا من المومنین۔ اسی لیے میں نے پہلے ایک نقطہ ایک لفظ بولا تھا، خریدار دو ہی ہے ہماری جان کے، ہمارے مال کے دو ہی خریدار ہے، یا حضرت رحمان ہے یا شیطان ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ جملہ یاد رکھ لیجئے، یا مال و جان کا خریدار اللہ ہے یا شیطان ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے آپ یہ جملہ، اگر آپ نے کوئی زمین کا ٹکڑا کسی کو بیچا ہے، اس کا مالک کون بن گیا؟ جس نے لیا۔ اب اس پر کس کا کنٹرول چلے گا؟ لینے والے۔ اس کا مالک کون بنے گا؟ وہ استعمال کس کی مرضی سے ہوگا؟ اب اگر کوئی زمین کا ایسا ٹکڑا پڑا ہے جس کا کوئی مالک نہیں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کتے بھی آئیں گے، کھجور بھی آئیں گے، گندگی بھی اس میں ڈالی جائے گی، اس کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی، لیکن جو کسی مالک کا ٹکڑا قیمتی ہوگا وہ اس کو یوں ہی نہیں چھوڑے گا، دیوار بندی کر کے اس کی حفاظت کرے گا، کسی کو گھسنے نہیں دے گا۔ سنیے، خدا کی خریداری کوئی چھوٹی بات نہیں ہے،
میں نے اسی لیے آپ سے کہا خریدار کتنے ہیں؟ دو کے علاوہ کوئی خریدار ہے ہی نہیں. جو چیز رحمان کی ہوئی شیطان کا اس پہ قبضہ نہیں. اگر نقطہ سمجھ میں آ جائے گا بڑا پیارا ہے. 100 بات کی ایک بات لے لو. لوگ کہتے ہیں میں مومن بھی ہوں شرابی بھی ہوں, میں مومن بھی ہوں حرام کام بھی کرتا ہوں, میں مومن بھی ہوں میں گندے کام بھی کرتا ہوں. میری عقل حیران ہو جاتی ہے, کیا تم نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بیچا بھی کہ نہیں بیچا ہے؟ خریدار کتنے ہیں؟ 2. کون؟ اور اللہ کہتا میں خریدار ہوں من المومنین, مومنین سے میں خریدتا ہوں انفسہم واموالہم, ان سے 2 چیزیں خریدتا ہوں, مال بھی خریدتا ہوں جان بھی خریدتا ہوں. مسلک اعلی حضرت مال بھی خریدتا ہوں. یہ سورہ توبہ کی آیت یاد رکھیے. خریدنے خریدار کتنی چیزیں خریدتا ہے؟ کن سے؟ بہت اچھے سب یاد رہے, بڑی کامیابی کی بات ہوگی انشاءاللہ. اب یہ 3 چیزیں یاد رہی. خریدار اللہ. کیا خریدتا ہے؟ جان اور کن سے؟ اور بدلہ دیکھو بیان لہم الجنہ. اللہ کہتا ہے جنت کی قیمت ہے, اسی لیے گندے لوگوں کو وہاں نہیں لے جاؤں گا, اسی لیے سب کو وہاں نہیں لے جاؤں گا. یہ قیمتی چیز ہے. دنیا بے قیمت بے وقت, اسی لیے سب کو دیتا ہوں. قیمت جو میرے پاس ہے وہ جنت کی ہے. پیار سے بولیے سبحان اللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سورہ توبہ میں سنا رہا ہوں. اللہ کہتا قیمت جو ہے میرے پاس وہ جنت کی قیمت ہے. بدلہ جو ہے وہ مومن کے لیے جنت ہے, اور جنت ہی میں سب کچھ ہوگا. سب کچھ کا مطلب جنت میں نعمتیں ہوں گی. ٹھیک ہے, کھانا پینا میوے مکان رہن سہن حور و غلمان سب کچھ. لیکن عاشقوں کے لیے یہ چیزیں بڑی اہمیت کی چیزیں نہیں ہیں. عاشقوں میں حضرت ثوبان عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ, میرے آقا نے فرمایا ثوبان تو بڑے خوش ہوتے تھے ہر دن, بڑی چمک دمک کے ساتھ میرے پاس آتے تھے, آج میرے مایوس نظر آ رہے ہو, کیا ہو گیا؟ کہا میرے حضور مجھے آپ جنت یاد آ گیا ہے. کہا جنت یاد کرنے سے مایوسی تھوڑی پھر چھا جاتی ہے, جنت یاد کرنے سے تو خوشی ہو جانی چاہیے. کہا نہیں مجھے یقین ہے میں جنت میں جاؤں گا. کہا پھر پریشانی کس چیز کی؟ جب آپ کو یقین ہے جنت جانا ہے, کیونکہ جنت تو رسول اللہ کے غلاموں ہی کے لیے ہے, جنت تو رسول اللہ کے سچے وفاداروں کے لیے ہے. اپنی بات نے کیا خوب کہہ دیا, تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ سجائے خدا اور بسائے محمد. اور میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. جنت کے پتے پتے پہ محمد کا نام لکھا. نام اس لیے نہیں لکھا جاتا کہ پتہ چلے مالک میں نام والا ہوتا. جب آپ مکان کے گیٹ پر کوئی کیا لگاتے ہو, وہ پٹی نیم پلیٹ لگاتے نا, نیم پلیٹ جو لگاتے پھر لکھتے ہو بٹ منزل, لون منزل, گنائی منزل, ملک منزل وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بٹ صاحب کا مکان ہے. جب نام لگاتے ہو نا یہ شیخ صاحب کا مکان ہے. تو آدم فرماتے جب میں جنت میں تھا نہ کوئی حور نہ کوئی غلمان نہ کوئی مکان نہ کوئی محل نہ کوئی نہر نہ کوئی پتا. میں نے جنت میں دیکھا جہاں میں نے ایک طرف اللہ دیکھا دوسری طرف محمد کا نام. میں سمجھ گیا کہ اللہ نے جنت تو بنائی ہے لیکن مالک محمد کو بنا دیا. پیار سے آیا
اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کوئی بڑا کمپلیکس بناتے ہیں، پھر اس کمپلیکس کا آپ کو انوگریشن کرنا ہوتا ہے، شروعاتی مجلس جو ہوتی ہے اس کی شروعات کرنی ہوتی ہے اس کی، پھر آپ یوں ہی شروعات نہیں کرتے اس مکان کی، بڑے کمپلیکس کی، بڑے ہوٹل کی، جو بھی ہو، تو آپ آگے ریبن لگاتے ہیں، پھر چھوٹا سا ایک پروگرام رکھتے ہیں، اور علاقے کی سب سے جو بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کو انوائٹ کرتے ہیں، آج مجھے اپنے مکان کی، ہوٹل کی، دکان کی، کمپلیکس کی انوگریشن کرنا اس کا، ذرا آپ آ جائیے، وہ ریبن کاٹیے آپ۔ سبحان اللہ، وہی کرتے ہیں۔ پھر کوئی علاقے کا یا آپ کا کوئی امام صاحب ہو، عالم صاحب ہو، پیر صاحب ہو، یا کوئی دنیاوی طور بڑا آدمی ہو، وہ آتا ہے، جس جو آپ کی نظر میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اس کو بلاتے ہو اور وہ ریبن کاٹ کر کے اس کا انوگریشن کرتے ہو۔ آپ سمجھ جائیے، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے، اللہ جب قیامت کے دن قیامت ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت کسی کو نہیں بلائے گا، میرے حبیب کو بلائے گا، کہے گا حبیب آدم سے لے کے قیامت تک جن لوگوں کے لیے میں نے جنت رکھی ہے اس کا انوگریشن کرنا ہے، آجا جنت کی دروازے کی کنڈی آپ کھول لے یا تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام عالمگیر۔ تو میرے آقا نے فرمایا نا وَالْمَنْ يُكْرِهُ حَلَكَ الْجَنَّةِ، میں ہی وہ ہوں جو جنت کے دروازے کی کنڈی کھولے گا۔ جنت تو بنائی اللہ نے، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے، لیکن دروازہ کوئی نہیں کھولے گا، میرے حضور کھولیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کتنا عزت کا مقام ہے، حضور آپ پہلے کنڈی کھول لیجئے، یہ ہے انوگریشن کا مقام۔ اب کہاں دنیا کا انوگریشن اور کہاں رب کی انوگریشن کرنا۔ دنیا آدم سے لے کے قیامت تک جن جن کو جنت میں جانا ہوگا، میرے حبیب تب تک کوئی نہیں جائے گا جب تک تو دروازے کی کنڈی نہیں کھولے۔ اب کیا منظر ہوگا، حضور کنڈی کھولیں گے، سنی جا رہے ہوں گے، آپ کہیں گے سنی کا لفظ کیوں کہا؟ میں کہوں گا غیر سنی کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، غیر سنی کہتے ہیں کہ نبی تمہیں کیا کریں گے۔ میں نے کہا یہاں میں کیسے آپ کو سمجھاؤں گا، یہ تب پتا چلے جب حضور دروازہ کھول کے سنیوں سے کہہ کے چلو جی، چلو جی، تم جو دنیا میں کہتے تھے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ عرض کر رہا تھا حضرت صوبان کو، میرے نبی نے فرمایا صوبان جنت یاد کر کے تجھے مایوسی کیوں ہے، چہرہ پریشان کیوں لگ رہا ہے، بال بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ عرض کرنے لگے آقا جنت یاد کر کے مجھے پریشانی نہیں ہے، مجھے یقین ہے جنت ہماری ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کون سی پریشانی ہے؟ کہا بس مجھے آج یاد آ گیا، میں دنیا میں جب چاہتا ہوں تو نبی کے پاس آ کے دیدار کرتا ہوں، اہل و عیال میں رہتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، میں بھاگے بھاگے تیرے پاس آ کر کے دیدار کرتا ہوں، کام میں ہوتا ہوں وہاں مجھے تیری یاد ستاتی ہے، دوڑ کے آتا ہوں تیرا دیدار کر کے اطمینان ہو جاتا ہے، سفر میں ہوتا ہوں، حضر میں ہوتا ہوں، جہاں کہیں ہوتا ہوں میں مجھے آپ کی یاد آتی ہے، دوڑ کے آ کر کے تیرا دیدار کر کے نکل جاتا ہوں، لیکن آج مجھے یاد آ گیا جنت میں کہاں ہوں گا، آپ کہاں ہوں گے۔ اس یاد نے مجھے پریشان کر دیا، کیونکہ جنت میں یہ تو ممکن ہی نہیں ہوگا، جنت میں تو آپ سارے درجوں سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، میں تمہیں کیسے دیکھ پاؤں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، میرے حبیب اپنے اس یار سے کہہ دو جو مصطفیٰ کے ساتھ چلنے والا ہوگا، حضور کی غلامی میں زندگی گزارے گا، قیامت میں اپنے نبی ہی کے ساتھ اٹھے گا۔
قیامت میں اپنے نبی کے ساتھ ہی اٹھے گا. اب میں عرض کر رہا تھا اللہ کہتا خریدار میں ہوں. ذرا جواب دے دیجئے پہلے آپ. خریدار کون ہے؟ اللہ. کن سے؟ مومن سے. کتنی چیزوں کا خریدار؟ اور بدلہ جنت. ذرا پیار سے بولیے. میرے نبی نے جنت مانگی اور لوگوں جنت بدلا ہے اور جنت ہی میں سب نعمتیں ہیں. لیکن عاشقوں کے لیے جو جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ حضور کی رفاقت ہوگی. سبحان اللہ. عاشقان رسول کے لیے جنت میں جا کر کے، جنت سے باہر نہیں، جنت میں جا کر کے جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ حضور کی رفاقت ہوگی. ایک حدیث سنیے، جلدی میں آیت کی طرف واپس آتا ہوں. ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجیے. ایک حدیث سنیے. حضرت ربیع بن کعب، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضور کے ایک صحابی ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم تھے. ان کا کام حضور کو پانی دینا تھا وضو کے لیے. ایک دن میرے حضور وضو فرما رہے تھے. وضو فرماتے فرماتے میرے آقا نے فرمایا ربیع تم نے بڑی مدت سے میری خدمت کی لیکن کبھی کچھ مانگا نہیں. اب دیکھیے غور کر لیجیے، صحیح حدیث ہے. ربیع تم نے بڑی مدت سے میری خدمت کی، کبھی کچھ مانگا نہیں. سال ذرا ایمان کو آج مانگ لیں. اور میرے نبی نے کوئی قید نہیں رکھی، وہ مانگنا یہ نہ مانگنا، وہ مانگنا یہ نہ مانگنا. علماء سمجھ جائیں گے میرے نبی نے ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی قید نہیں لگائی. لیکن یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اسباب کے تحت آتا ہے اس میں ایک دوسرے کی ہم مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن جو اسباب اور ذرائع میں نہیں آتا ہے اس میں ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے. جیسے دوا یہ سبب ہے، اس میں ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دوا لا کر کے بیماری کا علاج کرتے ہیں، یہ تحت الاسباب آتا ہے. کسی سے ہم پانی مانگتے ہیں، یہ مدد میں نہیں آتا ہے. یہ کچھ لوگوں کی سوچ ہے. اور جو فوق الاسباب آتا ہے، جو اسباب سے اوپر، جیسے ہم کسی سے کہیں مجھے بیٹا دے دے، بیٹا سبب میں نہیں آتا ہے، سمجھ گئے؟ مجھے جنت دے دے، یہ اسباب ذرائع میں نہیں آتا ہے. یہ اللہ، یہ دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ. اب یہ نقطہ سمجھ گئے نا؟ سبب میں اور جو سبب میں نہیں آتا ہے یہ دو چیزیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جو سبب کے نیچے آتا ہے، اسباب کے نیچے، ذرائع کے نیچے، وسائل کے نیچے آتا ہے، اس میں تو ہم ایک دوسرے کی مدد مانگ سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے اسباب میں نہیں آتا ہے وہ صرف اللہ، اس کے سوا کسی کے پاس ہم جا کر کے وہ نہیں مانگ سکتے ہیں. اب دیکھیں ربیع نے کیا مانگا، ذرا پیار سے. سبحان اللہ. میرے نبی نے بھی سبب کے لیے نہیں بولا کہ میرے پاس 2 باغ ہے ایک مانگنا، میرے پاس 2 مکان ہے ایک مانگنا، یہ سبب میں آتا ہے. میرے پاس اتنے کپڑے ہیں تم مانگ لو آدھا تم کو دے دوں گا، یہ سبب میں آتا. مطلق میرے نبی نے فرمایا مانگ کیا چاہیے. سبحان اللہ. مانگ کیا چاہیے. سبحان اللہ. کوئی قید نہیں لگائی، مانگ کیا چاہیے. حضرت ربیع رضی اللہ عنہ صحابی تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا حضور میں تم سے کیوں مانگوں گا جب اللہ میری سن رہا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں تو وہ میری سن رہا ہے، مجھے دے رہا، تو تم سے کیوں مانگوں. ایسا نہیں. سنیے کیا مانگا. ارے وہ مانگنے والے بھی کیا تھے. ہم ہوتے تو دولت مانگتے، مکان مانگتے، بنگلے مانگتے، نہ جانے مانگتے، کیونکہ ہمارا سارا فکر، دوست، توجہ سب دنیا ہی میں، سب دنیا میں لگا ہے. لیکن حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں مانگا. عرض کیا کرنے لگے، بڑا پیارا ماشاءاللہ. اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے نبی میں جنت میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. دیکھیں مانگنے والے ہو تو ایسے مانگنے والے ہو. اب یہاں ایک نکتہ سن لیجیے. اس نے یہ نہیں کہا حضور میں تم سے جنت مانگ رہا ہوں، یہ نہیں کہا میں جنت مانگ رہا ہوں. انہوں نے کہا میں جنت میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ربیع کو پہلے سے پتا تھا کہ مجھے جنت میں تو جانا ہی ہے. ورنہ جنت مانگتے کہ مجھے جنت چاہیے، نہیں کہا.
پھر ایسا کہنا چاہیے تھا اسألک الجنہ، میں تم سے جنت مانگ رہا ہوں، نہیں کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ آقا جنت تو ہماری ہی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ جو تیرے ہیں جنت انہی کی ہے، جو مصطفیٰ کے دامن سے جڑے ہیں جنت کہیں تو تھوڑی کہیں جائے گی، وہ تو انہی کی میراث ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ میں جنت میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوال کیا اور ابھی ذرا یہ تو بتاؤ، مصطفیٰ کے درجے میں جا کر کے بیٹھنا، حضور کے ساتھ جنت میں جانا، یہ کیوں تم نے مانگا؟ جنت تو مانگو، کہا جنت تو ہماری ہے، لیکن میں رسول اللہ کے پاس اس لیے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اور ابھی کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بڑا انتظام ہوگا۔ کہا مجھے انتظام سے کیا لینا دینا، اے نبی بس اس لیے میں تیرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، جس طرح میں دنیا میں تیری خدمت کرتا ہوں وہاں بھی تیرا خادم رہ کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحب علم کی، وہاں مجھے نعمتوں سے کیا لینا دینا، میں وہاں جا کے تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اب سمجھ گئے نا، عاشقان رسول کے لیے جنت کی نعمتیں کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے، وہاں مصطفیٰ کے ساتھ رہنا وہی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کا احسان ہے، ایک حدیث سنیے، آپ یاد رکھیے اور اپنائیے۔ میرے آقا منبر پر بیٹھے ہیں، اس طرح دو انگلیاں اٹھائی بلا تشریف، اس طرح ملا کر کے کہہ دیا، کہا جو میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا اور وہ بھی اتنا قریب۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے کون ہے، آپ میں سے کون جو چاہتا ہے؟ سب کی خواہش ہے نا؟ اللہ آپ سب کی یہ نیک خواہش سنیے۔ میرے آقا نے اس طرح انگلیاں ملائی، منبر پہ صحابہ کی طرف دکھائی، کہا سنو، جو جنت میں اتنا قریب میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کو چاہے دنیا میں مجھ پہ بے شمار درودیں پڑھتا رہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام علم کی انعام سن لو، جو مجھ پہ دنیا میں زیادہ درود پڑے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اتنا قریب۔ اب وہ نقطہ میں جلدی سے دوبارہ وہ بات کو دہرانا چاہتا ہوں، خریدار کتنے؟ سنیے، یہ مجھے اس لیے کہنا پڑا، اللہ مومنین سے خریدتا ہے کتنی چیزیں؟ کیا؟ اب آپ کا سوال یہ ہوگا جناب جب اللہ ہی دیتا ہے تو خریدتا کیا ہے؟ جب مال بھی اسی کا ہے، جان بھی اسی کی ہے، تو پھر خریدتا کیا ہے؟ تو خریدنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم کو خرید کر کے لے جائے اور عرش پہ بٹھائے، آسمانوں پہ بٹھائے، وہاں بٹھائے، ایسا نہیں ہے۔ خریدنے کا لفظ اس لیے استعمال ہوا تاکہ سمجھ میں آ جائے، خرید و فروخت جب ہوتی ہے، جب کوئی اپنی چیز بیچتا ہے دوسرا خریدتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس ابھی گاڑی ہے، آپ نے گاڑی کا سودا کیا، اس کو بیچ دیا، خریدار نے اس کو خرید لیا، آپ نے بیچا اور خریدار نے اس کو خرید لیا۔ اب بتاؤ یہ کار، یہ گاڑی اب کس کی بن گئی؟ اب یہاں سنیے، جب آپ نے بیچ لیا تو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس چیز سے اب دستبردار ہو گئے، یہ ہے بیچنے کا مین مقصد۔ اب یہ چیز آپ کی مرضی سے نہیں چلے گی، اب یہ مال یا کوئی بھی چیز جو آپ نے بیچ دی اب یہ اس کی مرضی سے استعمال ہوگا جس نے یہ۔ اگر یہاں تک گفتگو سمجھ آ گئی تو میں آگے ذرا 2 منٹ بڑھوں گا، ذرا پیار سے سمجھ۔ خریدنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کہتا لاؤ سارا سامان مسجد میں رکھ لو، یہ مقصد نہیں ہے۔
جو تمہارے بیکوں میں، جو تمہارے گھروں میں، آ جاؤ لے آؤ، جو تمہارے پیٹیوں میں صندوق میں رکھا، ہاں لاؤ ادھر رکھو، یہ بیچنے کا مطلب نہیں۔ اللہ کہتا خریدتا ہوں میں، خرید کر کے میں آپ سے لے کر کے کہیں اور نہیں رکھتا ہوں، یہ دونوں چیزیں آپ ہی کے پاس ہیں، مال بھی جان۔ لیکن فرق آئے گا، تبدیلی آ جائے گی، وہ اس طرح آئے گی جو اپنا مال اور اپنی جان اللہ کو بیچ دیتا ہے۔ سنیے، اس کا مال اور اس کی جان اللہ ہی کی مرضی کے مطابق استعمال ہو جاتے ہیں۔ بس یہ جملہ یاد رکھیں، بیچنے کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ پھر جب یہ خدا کو اس نے بیچ دیا، چاہے جان ہو، جب اس نے اللہ کو بیچ دیا، رہے گا تو اس کے پاس ہی، لیکن اس نے سودا کر لیا مال کا بھی جان کا بھی، کس کے ساتھ؟ سودا کا مطلب کیا ہے؟ بیچ دیا اور یہ اعلان کر دیا اب یہ جان اور یہ مال میرا نہیں، میرے رب کا ہے۔ اب آپ اگر گفتگو سمجھ گئے، جواب دیجئے، جب اللہ نے خریدا ہے تو یہ جان کس کی مرضی سے استعمال ہوگا؟ اللہ کی مرضی سے۔ سمجھ گئے؟ یہاں یہ ہے بیچنے کا مطلب۔ اب یہ جان کس کے حکم کے مطابق چلے گی؟ یہ بیچنے کا مطلب میں عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ مال کس کی مرضی کے مطابق خرچ ہوگا؟ کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ اب جواب دے دو میرے دوستو، جو جان میرے رب کی ہوئی، شیطان کی مجال کہاں ہے کہ اس پہ کنٹرول کر سکے گا؟ جو مال اللہ نے خریدا ہے، شیطان کی کہاں مجال ہے کہ اس مال کے اندر کوئی مداخلت کر سکے گا؟ اس کو پتا ہے کہ یہ اس کا نہیں، یہ مومن اور یہ اس کا مال، یہ دونوں اللہ خرید چکا ہے۔ اسی لیے مومنین کی کوئی قیمت دنیا میں نہیں لگا سکتا ہے، اسی لیے مومنین کا مال شیطانی کاموں میں خرچ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام عالمگیر۔ اب یہاں تک سمجھ گئے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو اب دو چیزیں کس کو بیچ دی؟ اللہ کو۔ تو جب بیچ دیا جان بھی مال بھی، جواب دے دو شیطان کا اس پہ کنٹرول ختم ہو گیا۔ اب یہ مال اور جان کبھی بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرے گا نہیں۔ اذان ہو جائے گی، حی علی الصلاۃ، یہ تڑپ جائے گا، یہ دوڑ جائے گا، اس کو پتا ہے کہ یہ جان میری نہیں ہے، یہ جس کی ہے وہی بلا رہا ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ کیونکہ اس نے بیچ دیا ہے، وہ اس جان سے دستبردار ہو چکا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میری ہے ہی نہیں، یہ میرے رب نے خرید لی ہے، میرے پاس ایک امانت ہے یہ بس۔ جب آواز آئے گی الصلاۃ خیر من النوم، تڑپ کے اٹھ کے جائے گا، مسجد میں جائے گا، اللہ کے گھر سے ندا آئی، وہ کہے گا میری جان ہے نہیں، یہ جس کی ہے وہی بلا رہا ہے۔ جب اللہ مال مانگے گا، ذرا پیار سے کہہ دو جب اللہ مال مانگے گا تو وہ دینے میں کبھی بھی بخل نہیں کرے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ میرا ہے ہی نہیں،
میں تو بیچ چکا ہوں، میں عارضی اس پر نگرانی کرنے والا ہوں، میں تو اللہ کی بارگاہ میں بیچ چکا ہوں، اللہ مانگتا تو یہ خوشی سے پیش بھی کر دیتا ہے۔ اب بیچ میں جو خریدتا تو اللہ ہی ہے، خریدتا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ ہمارے پاس آ کر کے نہیں خریدتا ہے، حبیب کو بھیجا ہے۔ ذرا پیار سے آواز آئے، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ کیونکہ اللہ ہمارے پاس آنے سے پاک ہے، کسی شکل میں ہمارے ساتھ آئے گا، آ جاؤ سودا کرو جان کی مار کے، ایسا نہیں ہے، حبیب کو بھیجا ہے۔ کہا حبیب تو جا، تیرے ہاتھ میں جو ہاتھ دے گا اس نے میرے ہی ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جس نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس نے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ اب وہ شاید آپ سمجھ میں آ جائے گا جو میں نے شروع میں کہا تھا آپ حضرت کا، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام عالم کی حضرت علامہ مولانا جناب عبدالرشید داؤدی صاحب۔ توجہ ہے، ایک عرض کروں گا ذرا پیار سے، اگر سننا چاہیں گے تو سبحان اللہ کہہ۔ وقت بہت کم ہے لیکن ان کے جذبات مجھے چھوڑ نہیں رہے ہیں، آپ کی محبتیں نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کا جو پیار سے بات سننا یہی ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ دیکھیے خریدنے کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہم کو رحمان نے خریدا ہے یا معاذ اللہ شیطان نے خریدا، یہ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ جس نے خریدا ہوگا اسی طرح کام بھی ہوں گے۔ آپ برا نہ ماننا، یہ نصیحت کے طور پہ میں کر رہا ہوں، آج شب برات ہے، اگر آج بھی ہم نہ سدھرے تو پھر کب سدھرے؟ یہ آپ کو کب پتا چلے گا کہ ہم کو کس نے خریدا ہے؟ اس کی آسان سی مثال ہے، اذان ہو گئی، تمہارے خریدار نے تمہیں ولی بلایا، سبحان اللہ، رحمان کہہ رہا میرے گھر میں آ، شیطان کہہ رہا ادھر نہیں جانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پتا چلے گا خود بخدا، برا نہ مانیے، میں نوجوانوں کے لیے نصیحت کر رہا ہوں، قرآن کی بات سنا رہا ہوں، میرے رب کی بات سنا رہا ہوں، تمہارے خالق کی بات سنا رہا ہوں۔ یہ آسان لفظوں میں سمجھ آ جائے گا کس نے خریدا ہے، مال اور جان کو کس نے خریدا، رحمان نے خریدا ہوگا۔ اب ہمارا ہے نہیں، اب ہمارا نہیں ہے، اب ہم نے خرید بیچ دیا ہے، اب جو ہی اذان ہو جائے گی بلاتا کون ہے؟ یہ اذان جو ہے نا یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ بلاوا کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ اکبر، تاکہ پتا چلے بلا کون رہا ہے، پہلے اللہ اکبر تاکہ پتا چلے کہ بلا کون رہا ہے، پھر گواہی دینی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر گواہی دینی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب ترتیب بھی اذان میں دیکھیں کتنی شاندار ہے، پہلے اللہ اکبر تاکہ تم پتا چلے کہ بلا کون رہا ہے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ بلانے والا کوئی اور نہیں، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، اب عبادت بھی اس کے سوا کسی کے لیے کرنی چاہیے، اللہ الہ الا اللہ، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ساتھ میں محمد رسول اللہ کا لفظ بھی آیا تاکہ پتا چلے یہی وہ در ہے جو رب سے ملا رہا ہے، اس کے بغیر میں کہیں نہیں جا پاؤں گا، میرا رشتے محبت اسی کے ساتھ ہونا چاہیے، تب میری نماز نماز بنے گی، تب میرے سجدے سجدے بنے گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب دیکھیں آگے کس پیار سے بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، او
لے، یہ کوئی اور نہیں بلا رہا ہے، تیرا خالق بلا رہا ہے، جس نے تجھے ایک پانی کے قطرے سے بنایا ہے۔ تو اپنے اوپر گھمنڈ نہ کرنا، اپنی جوانی پہ، اپنی خوبصورتی پہ، اپنے دھن دولت پہ گھمنڈ نہ کرنا۔ یاد رکھنا تجھے تیرے خالق نے ماں کی پیٹ میں پانی کے قطرے سے خون میں تبدیل کیا، پھر خون سے گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کیا، پھر آہستہ آہستہ ماں کے اندھیرے پیٹ میں اس نے تیری صورت بنائی، پھر 9 مہینے وہی تجھے وہاں کھانا پہنچاتا رہا، اور تو دنیا میں آیا، تو بچہ تھا اور ہی تجھے اٹھا رہے تھے۔ اگر تیری ماں کے سینے میں رحم نہ ڈالتا، یہ ماں تجھے جنم دے کے روڈ پر پھینک دیتی، تجھے دودھ نہ پلاتی، تجھے گلے نہ لگاتی، تجھے پیار سے نہ نوازتی، تجھے یہ نہ چومتی، اگر میں تیری پرورش کے لیے تیری ماں کے سینے میں رحم نہ ڈالتا۔ یہ میری عظمتیں ہیں کہ میں نے تیری ماں کے سینے میں یہ رحم ڈالا ہے، اسی رحم کی وجہ سے تیری تکلیف تیری ماں کو برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رات بھر سوتا رہتا ہے، تیری ماں تیرے لیے بیدار رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس لیے کہ یہ میرا کرم ہے کہ تیری ماں کے سینے میں میں نے رحم ڈالا ہے، یہ اسی رحم کی وجہ سے تجھے پالتی ہے۔ تو کھڑا ہو گیا، کھلایا پلایا، اور اب جوان ہو کر کے تو میں اپنا سارا ماضی بھول گیا، تجھے یہ خیال ہی نہیں رہا اس جوانی تک تمہیں رب نے کیسے پہنچا دیا ہے، اور تو جوان ہو کر کے شرابی ہونا، اللہ سے منہ موڑ دیا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، منشیات میں ہو گیا، اور نافرمانی خدا کی بھی اور والدین کی بھی کرنے لگا۔ یاد رکھ، تو کہاں بھاگے گا؟ اس طرح میری پکڑ میں ہے، تو کہیں نہیں جا پائے گا، آسمان تک بھی تو جا، میری قدرت کے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ موت کا پیغام آ جائے گا، بڑی مضبوط کوٹری میں بھی ہوگا، باہر کتنے بھی پروٹیکشن کے لیے تمہارے محافظ ہوں گے، لیکن میری موت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی نہیں روک سکے۔ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے جوانوں نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں، نہ دولت کام آتی ہے، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، عبادت کام آتی ہے۔ گمراہ مت ہو جاؤ۔ میرے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ قیامت کے دن 7 شخصوں کو اپنے عرش کے سائے تلے پہ ڈالے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین نیچے تانبے کی بہت گرم ہوگی، سورج سروں پہ ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب گئے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے کہ کوئی بچانے والا ہو۔ اللہ 7 قسم کے لوگوں کو کہے گا آ جا میرے عرش کے سائے تلے آ جا۔ لا ظل یوم، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور اب وقت نہیں بچا میں سارے لوگوں کا ذکر کروں، لیکن نوجوانوں کی بڑی تعداد بیٹھی ہے، ان کے لیے 2 جملے ہیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک میرے نبی نے فرمایا اس جوان کو رب بلائے گا جس نے نوجوانی میں عبادت کی، اس جوان کو بلائے گا، کیونکہ نوجوانی میں انسان کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں، بہت بڑے ارمانوں تک کے آرزویں ہوتی ہیں، کھیلنا کودنا بنانا کرنا وہ یہ نہ جانے، لیکن ان ساری چیزوں کو لات مار کر کے جب یہ صبح سویرے اٹھتا ہے
اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے روتا ہے. اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتا, فرشتوں آؤ دیکھو دیکھو. خدایا کیا دیکھنا ہے؟ کہتا دیکھو, جب میں نے آدم کو بنانا چاہا تھا تم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ فتنہ اٹھائے گا, یہ خون ریزی کرے گا, یہ فساد پھیلائے گا. تمہاری نظر صرف قاتلوں پر تھی, فسادیوں پر تھی, لڑاکیوں پر تھی. لیکن یہ دیکھو یہ نوجوان کس طرح میری خوف سے رو رہا ہے. میری نظر ان جیسے لوگوں پر تھی. کہ آدم کی نسل سے صرف قاتل اور فسادی پیدا نہیں ہوں گے, ان جیسے سجدوں میں رونے والے بھی پیدا ہوں گے. اور میرے نبی نے فرمایا دوسرا وہ جوان جس کو کسی بڑے خاندان کی عورت نے غلط کام کے لیے بلایا ہوگا, لیکن یہ جوان جواب دے گا انی اخاف اللہ. کسی بڑے خاندان کی عورت نے بلایا ہوگا, آپ غلط کر میرے ساتھ, کوئی چھوٹی بات نہیں, بڑی خاندان کی ہوگی اور ادھر سے ہی بلائے گی. اب اس وقت اللہ سے ڈرنا یہ کوئی عام بات نہیں, کسی مرد مجاہد کی بات ہوتی ہے. اللہ جس پہ مہربان ہوتا. مولا اس جماعت کو جب ہدایت بتا. لیکن یہ جوان اس نے کہا ہوگا انی, او اللہ کی بندی کیا ہوا تجھے, اللہ سے ڈر, میں تیرے قریب نہیں آ سکوں گا. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ فرمائے گا آ جا جوان, تم نے میری خوف کی وجہ سے وہ لذت چھوڑی ہے, وہ عارضی مزہ چھوڑا ہے. جو تم کو آفر کی گئی تھی ادھر سے, وہ بھی بڑے خاندان کی لڑکی نے, میرے خوف کی وجہ سے وہ مزہ تم نے چھوڑا. آ جاؤ اس مزے کو چھوڑنے کے بجائے آج میرے عرش کے سائے مزے کدھر متوجہ ہو جاؤ, کیونکہ نبی بڑا وسیلہ ہے ہمارے لیے. سند سے باتیں ہیں سب آنے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, سلام علیک یا حبیب اللہ. بات ختم کر رہا ہوں, ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دو. خریدار کتنے؟ دو. اس کو رب خریدے گا, کسی کی مجال نہیں کہ اس کو خرید سکے گا. کیسے ممکن ہوگا کہ جو رب کے کنٹرول میں آ گیا. اسی لیے آپ نے قرآن سنا ہوگا کئی بار, اللہ جب شیطان نے کہا رب مجھے مہلت دے دے, جب آدم گمراہ ہو گئے کہ معاذ اللہ جب ابلیس گمراہ ہو گیا, حضرت آدم کو بھی جنت سے نکال دیا گیا, ابلیس مردود ہو گیا, تو ابلیس نے مہلت مانگی, مولا مہلت دے دے, ابن آدم کو میں گمراہ کروں گا. کہا جا اپنا کام کر, تو کر گمراہ جن کو کرنا, الا عبادی, لیکن میرے جو ہوں گے ان پر تیری نہیں چلے گی.
یہ ہے وہ نقطہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. الا عبادی لیس لک علیہم سلطان. کہا میرے بندوں پر تیرا کنٹرول نہیں چل پائے گا. یہ تو رب نے کہا، اور ابلیس نے بھی یہ بات مان لی، اسی جگہ مان لی. کہا مجھے مہلت دے دے، تیرے بندوں کو لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا، الا مگر عبادت منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص ہوں گے ان پر میری نہیں چلے گی. یہ رب نے بھی کہہ دیا اور شیطان نے مان لیا. اب سمجھ گئے ہوں گے جس کو رب نے خریدا ہوگا کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. اس کا مال بھی کبھی شیطانی کاموں پہ خرچ ہوگا نہیں، اور اس کی جان بھی کبھی بھی شیطانی کاموں میں کام نہیں کرے گا. چاہے آپ کی شادی ہو، آپ کا غم ہو، آپ گھر میں ہو، آپ بازار میں ہو، آپ دفتر میں ہو، آپ سفر میں ہو، آپ حضر میں ہو، شیطان کبھی بھی کنٹرول نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ رب نے خریدا ہوا. اسلام نے ہمیں نکاح دیا ہے. کیا نکاح پہ نکاح ہوتا ہے؟ کرا دیتے ہیں مولوی صاحب، بہت تڑے تڑے لوگ دوسری بیوی کے ساتھ کرا دیتے ہیں. آج کل کیا فرما رہے ہیں؟ کرا دیتے ہیں لوگ، کروا دیتے نہیں، وہ حرام کام میں اللہ بچائے اس سے. اب مولوی کام کرے تو اس کا مطلب مولوی کو بھی شیطان نے خریدا ہے. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ مولویوں پہ تو زیادہ اٹیک. یہ کوئی بڑی بات نہیں. آپ کہیں گے مولوی جنتی ہے، مولوی کو بھی شیطان خرید سکتا ہے، اور مولوی کے بعد بھی حرام دولت آ سکتی ہے. لیکن جو مسئلہ ہے وہ سمجھنا ہے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے، جب آپ نکاح کسی کے ساتھ ہے تو یہ عورت نکاح کی موجودگی میں، شوہر کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اور اس کے ساتھ کر بھی نہیں سکتا. وہ الگ بات ہے، حرام کام گناہ، وہ میرا مطلب نہیں، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. یہ اس طرح بھی میں سمجھا سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ میرا ہے، سب جانتے ہیں، تو اس موبائل کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. یہاں پر پتا ہے کہ یہ مولوی صاحب کا، کیونکہ سب جانتے ہیں یہ اس کا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جو چیز رب نے خریدی ہے، شیطان کو پتا ہے رب کا خریدا ہے، کبھی بھی نزدیک نہیں آ سکتا. سمجھا رہا. اب یہ آپ جانے، میرے دوست جانے، برا نہ مانے، میری بہنیں جانے، انہوں نے اپنی جان اور مال کو کس کے حوالے کیا. مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ان چیزوں کا آپ کو حساب لیا جائے گا. آپ کو بولا جائے گا علم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا؟ یہ کہا جائے گا، ہم سے کہا جائے گا دنیا کے مزے لے لو 100 سال تک بھی، لیکن پھر بھی مرنا ہے. آخرت کی فکر کرو. تو اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ. آجا بندے، آجا نماز کی طرف آ جا، میرے سجدے کی طرف آ جا. اب جو نمازی بنے گا سچا پکا اچھا نمازی، رب کا خریدا ہوا، تو اس کے لیے اقبال نے خوب کہہ دیا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. یہ پھر اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ جو میرا خریدا ہوگا اس کو کوئی اور خریدے گا. جو میری بارگاہ میں جھکتا ہے یہ کہیں اور جھکے گا. یہ ذرا جملہ لے لیجیے، بڑا پیارا ہے. جب ہمیں گوارا نہیں ہوتا ہے جو میرا کوئی محب ہے وہ کسی اور جگہ جا کے محبت کا سودا کرے. ہماری غیرت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھی ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے جو ہمارا محبوب ہے
وہ کسی اور کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑے. ارے رب کو کیسے یہ گوارا ہوگا جو میری بارگاہ میں حقیقتاً جھکنے والا ہوگا یہ کہیں اور جھک جائے گا. رب کہتا ہے جب حقیقتاً جھکنے والا ہوگا یہ میری غیرت کا معاملہ ہے, میں کہیں جھکنے نہیں دوں گا. تکبیر رسالت شان عالمگیر. حضرت یوسف کا نام سنا, پیغمبر ہے. 2 منٹ میں کیوں ریاض صاحب عرض کروں گا, اجازت ہے؟ میں آپ تو چاہیں گے راہ ادھر گزاریں گے, ان کا کیا کریں گے. اللہ خیر کرے آپ کو اس جذبے میں اور زیادہ اضافہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے نکالا اس مالک نے جس نے وہ کنویں سے نکالا تھا. لمبا واقعہ سورہ یوسف میں پڑھنا, ایک نقطہ مجھے چاہیے بس. جس نے کنویں سے نکالا تھا ایک دن بازار میں بولی لگ گئی, غلاموں کو بیچنے کی بولی لگ گئی. بولی سمجھتے ہیں, بیچنے کا مارکیٹ سج گئی. تو یوسف کا جو مالک تھا اس نے بھی اپنے غلام کو حضرت یوسف کو بلایا, کہا بچے آ جا آج یہاں خرید و فروخت ہوگی. کہا مجھے کیا کرنا ہے, کہا میں آپ کو بیچ دوں گا. کہا ٹھیک ہے, رکھا ایک جگہ اوپر. تو دیکھیے اتفاق کیا, اسی دن مصر کا بادشاہ غلام خریدنے نکلا. اسی دن, آج تک نہیں نکلتا تھا, آج تو نکل گیا. لیکن جب بازار میں آیا تو بادشاہ ہے, بڑا آدمی ہے, تھوڑی کوئی عام چیز یہ خریدے گا. وہ دیکھنے لگا تو سیدھے نظر یوسف پر پڑ گئی. حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے, ادھر سے جب کھانا کھاتے تھے نا اتنے خوبصورت تھے, حلق سے جب غذا اترتی تھی تو باہر سے نظر آیا. اتنے خوبصورت تھے. لیکن میرے نبی کی خوبصورتی کا جواب ہی نہیں ہے. بات ادھوری ہے کہ اگر میں یہ شعر نہ سنا دوں گا. اللہ نے تجھے ایسا طرح دار بنایا, اے میرے نبی اللہ نے تجھے ایسا طرح دار بنایا, یوسف کو تیرے حسن کا طلبگار بنایا. یوسف کو تیرے حسن کا طلبگار بنایا. ابھی الگ عنوان ہے, انشاءاللہ کبھی اس پر کہیں گے انشاءاللہ. لیکن اتنا ضرور ہے یوسف پر نظر پڑی. بادشاہ نے کہا کچھ بھی ہو جائے تو اس کو خریدنا ہی خریدنا. اب مالک بھی بڑا ہوشیار تھا, کہا خریدار جو ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے, ملک کا بادشاہ ہے, آج موقع ہے, بن مانگے قیمت ملے گی. بن مانگے نہیں, منہ مانگے قیمت ملے گی. منہ مانگے. بادشاہ آیا, کہا جناب بیچنا ہے. کہا جناب بیچنے کے لیے ہی لایا ہے, لیکن تھوڑی میں عام لوگوں کو بیچوں گا, یہ کوئی عام چیز ہے نہیں, آپ تو دیکھ ہی رہے. کہا ہاں جناب چیز تو اچھی ہے لیکن یہ تو قیمت بتاؤ. کہا قیمت کیا نہیں بتاؤں, آپ خود دیکھو کیا ہے. کہا ہاں چیز تو اچھی لیکن پھر بھی قیمت بتا. کہا اس کی تعداد میں قیمت نہیں, میں نے یہاں جو بڑا ترازو رکھا ہے, ایک طرف اس کو رکھنا ہے, ایک طرف وزن میں سونا ڈالنا ہے. اب یوسف کی 20-30-40 کلو تک بھی رہے ہوں گے, عمر زیادہ تھی نہیں. تو بادشاہ نے آرڈر کیا جاؤ خزانوں سے سونے لے آؤ, اس کو تو خریدنا ہی خریدنا ہے. سونا ڈالا, جتنا سونا تھا وہ ڈالا. ترازو تو ویسے کچھ حد تک بھر گیا لیکن ابھی ترازو اٹھ نہیں رہا. دوسری طرف ترازو کا پلڑا ابھی اٹھا نہیں. اس طرف یوسف تھے علیہ السلام. مجھے لگ رہا تو میں نے اس سے وزن سے زیادہ سونا ڈالا. یہ کیا کیا ترازو کو, کہا خدا کا قسم کچھ نہیں کیا, سادہ ہے, چیک تو کرو. چیک کیا, کوئی پرابلم نہیں, کلیئر سب. اچھا اب سونا تو ختم ہو گیا, اب چاندی تو ڈالو. چاندی ختم, یہ جو باقی سامان ڈالنے جو ڈالو ڈال دے گئے. خزانے خالی ہو گئے, ترازو بھر گیا پورا. کہا جناب راز کیا ہے, ترازو پلڑا اٹھتا نہیں. کہا خدا کی قسم مجھے خود بھی پتا نہیں راز کیا ہے. آواز آئی, او خریدار عزیز مصر,
تم نے اپنے حساب سے بولی لگائی. بولی لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی مقابلے میں بھی ہوتا ہے. خریدنے کا معنی اور ہوتا ہے, بولی لگانے کا مطلب اور ہوتا ہے. خریدنا ہے تو لے لے خرید کر کے, لیکن اگر بولی لگانی ہے تو مقابلے میں لگانی ہے. کوئی اور ہوتا ہے مقابلے میں, کوئی کہتا میں 1,00,000 دے دوں گا, دوسرا کہتا میں 2,00,000 دوں گا, ادھر والا کہتا میں 2.5 دوں گا, وہ کہتا میں 3.5 دے دوں گا. تو یہ بولی بڑھتی جا رہی ہے. پھر جو طاقتور ہوتا ہے مالدار, بولی میں بازی وہی مارتا ہے. قسم تیری بولی کا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہے, اللہ سے ہے. رب نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اسلام عالمگیر. تیری بولی کا مقابلہ کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں ہے, تیری بولی کا مقابلہ رب سے ہو رہا ہے, کیونکہ یوسف کو رب نے خریدا ہوا ہے. آج پتا چلنا چاہیے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آئے مولا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہے. یہ ہمارے بزرگ نے بیچ میں یہ بات بولی, اب اس کے لیے جواب اسی میں آ گیا ہے. یہ جو مولوی حرام کام کرتے ہیں نا, یہ بک جاتے ہیں, یہ بک جاتے ہیں, اور بکتے اس لیے کیونکہ اصل دروازے پہ بکے نہیں. سمجھے اب, اصل دروازے پہ بکے نہیں. جو اصل دروازے پہ بک جاتا ہے ساری دنیا بھی ایک طرف آئے گی. عاشق رسول کی نالین کا بھی اس قیمت نہیں لگا سکتے. ایمان کی تو بات ہی نہیں ہے. میرا پیار سے بات ہو, ختم کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو مصطفیٰ کے در پہ بکا ہوگا, جو رب کے دروازے پہ بکا ہوگا, میں کہہ رہا ہوں اس کی نالین, اس کی چپل کے مقابلے میں بھی قیمت نہیں لگا سکتا. ایمان اور عقیدے کی تو بات ہی نہیں ہے. اس کا ایمان خرید سکیں گے, اس کا عقیدہ خرید, وہ ہو ہی نہیں سکے گا. اللہ کرے ہمیں رسول